اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حصہ عقائد میں سے جو عنوان پڑھیں گے اس کا نام ہے نظم دینے والا۔ بچوں، آپ کو اس تصویر میں دو شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی شکل منظم اور مرتب ہے اور کون سی شکل غیر منظم اور بے ربط ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک منظم اور غیر منظم چیز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے منظم شے کا مطلب جانتے ہیں۔ منظم شے میں اجزاء یعنی پارٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ حصے ہوتے ہیں۔ وہ اجزاء آپس میں مربوط ہوتے ہیں، یعنی آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں، اور ان کا آپس میں رابطہ ایک ہدف کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اس شکل میں بائک کے اجزاء یا پارٹس آپس میں صحیح طرح جڑے ہوئے ہیں اور ہر پارٹ اسی جگہ پر موجود ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ یعنی اس شکل میں اس تصویر میں نظر آنے والی بائک ایک منظم شے ہے، جسے دیکھ کر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پرزوں کو صحیح تناسب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی ہر پرزا اسی جگہ پر لگایا گیا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس بائک کو دیکھ کر یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اسے غور و فکر کے بعد بنایا گیا ہے، اور اس شکل کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ منظم بائک ہمیں ہمارے ہدف یعنی منزل تک آسانی سے پہنچا سکتی ہے۔ آئیے اب غیر منظم شے کا مطلب جانتے ہیں۔ غیر منظم شے کے اجزاء آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے، یعنی ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے رابطے میں نہیں ہوتا، اس لیے کوئی باقاعدہ شکل نظر نہیں آتی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا اس بائک کو غور سے دیکھیے۔ کیا آپ اس بائک سے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بائک آپ کو کسی ہدف یا منزل کی طرف پہنچا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، اس لیے کہ یہ غیر منظم ہے، یعنی اس کا کوئی بھی پرزا اپنی صحیح جگہ پر نہیں لگا ہوا اور کسی نے اسے غور و فکر کے بعد نہیں بنایا۔ پیارے بچوں، شکل نمبر 1 کے پرزوں کی طرح اس کائنات میں بھی ہر شے اپنے صحیح مقام پر ہے۔ سورج، چاند، زمین اور ہر شے اپنے مناسب جگہ پر ہے۔ سائنس کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ نظام شمسی کے سیاروں کا فاصلہ ذرہ برابر بھی کم یا زیادہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ یعنی یہی نظم ہمیں ایک خالق اور رب کا پتہ دیتی ہے۔ آئیے اب اسی بارے میں ایک اور دلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے بادلوں کا بننا اور بادلوں کا دور دراز علاقوں کو سیراب کرنے کے بعد دریا کے راستے دوبارہ سمندر میں واپس آ جانا اور پھر دوبارہ بادل بن جانا ایک عظیم نظم و ضبط کی مثال ہے، کیونکہ اگر یہ پانی دوبارہ سمندر میں نہ پہنچے تو ایک نہ ایک دن سمندر بالکل خشک ہو جائیں گے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یعنی اس کا کوئی خالق ہے۔ اس کو بنانے والا علم بھی رکھتا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی وہ عالم و قادر ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی مقصد ضرور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔
پیارے بچوں، علم رکھنے والے کو عالم اور سوچ سمجھ کے ساتھ کسی مقصد کے لیے کام کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں۔ بچوں، اللہ حکیم ہے، اس نے اس کائنات کی ہر شے کو کسی مقصد اور حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہو۔